ہمارے علاقے میں ایک چھوٹا سا شہر ہے سیت پور، وہ ہندو کے نام پہ شہر ہے سر، ہندو کا نام تھا سرکار سیتا رام۔ ہمارے علاقے کے سادات ہیں، میں نے کئی دفعہ ان سے گزارش کی کہ کسی سید کے نام پہ شہر کا نام رکھ لیں، ابھی تک ہندو کے نام پہ ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ نام ہم تبدیل کر ہی نہیں سکتے، ہم سید نہیں کریں گے۔ میں نے کہا بابا جی وجہ؟ انہوں نے کہا وہ ہندو ہو کر بھی سال میں 2 مجلسیں کرواتا تھا حسین کی۔ اس وقت کچھ لوگ سیتا رام کے پاس گئے کہ مجلس کیوں کرواتا ہے، تیرا تعلق ہی کیا ہے حسین کے ساتھ، تو کلمہ ہی نہیں پڑھتا، تیرا اللہ اور رسول کے ساتھ تعلق نہیں، حسین کے ساتھ کیا تعلق؟ اس نے کہا بھائی میں حسین کی مجلس نہ اللہ کی وجہ سے کرواتا ہوں، نہ ایشور کی وجہ سے کرواتا ہوں، نہ رام کی وجہ سے کرواتا ہوں، نہ گیتا کی وجہ سے کرواتا ہوں، نہ مذہب کی وجہ سے کرواتا ہوں، نہ دھرم کی وجہ سے کرواتا ہوں، نہ کسی کے خوف کی وجہ سے کرواتا ہوں، نہ کسی کو راضی کرنے کے لیے کرواتا ہوں۔ کرواتا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے ضمیر اور غیرت کی مجبوری ہے۔ میرے گھر میں ہیں 4 پردہ دار عورتیں، ایک ہے میری ماں، ایک ہے میری بیوی، ایک ہے میری بیٹی، ایک ہے میری بہن۔ میں بسم اللہ صاحب، میں حسین کی مجلس صرف اس لیے کرواتا ہوں کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، داخل ہوتے ہی مجھ ہندو کو بھی پتا چل جاتا ہے یہ میری ماں ہے۔ مقروض ہے انسان حسین کا۔ سبحان اللہ۔ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں حضرت حسین کے صدقہ میں مولا ان کو زیادہ رزق عطا فرما، صحت عطا فرما، زندگی عطا فرما، زواری نصیب فرما۔ میرے حسین کا تعلق ضمیر کے ساتھ ہے، یہ مولا کی قسم ہے۔ حسین کے کرم میں شرط ہی نہیں ہے۔ قریب آ گیا جملہ مصائب کا بھی پڑھنا ہے، اور آپ کا مزاج بھی مجھے بتا رہا ہے کہ پردے والی بی بی کیا چاہ رہی ہیں۔ دیکھو دیکھو، حضرت مصطفیٰ سے ایک بندہ بیٹے مانگنے آیا تھا، بیٹے نہیں بلکہ بیٹا۔ ایک بیٹے کا سوال کیا تھا راہب نے۔ آپ کی کیا بات ہے صاحب؟ اس نے کہا سرکار میں دور سے آیا ہوں، آپ کا نام سن کے بے اولاد ہوں، کلمہ نہیں پڑھتا میں، ایک بیٹا مانگنے آیا ہوں۔ سرکار نے اوپر دیکھا، فرمایا تیرے مقدر میں اللہ نے اولاد لکھی نہیں، رہنا ہے تو تیرا انتظام کروں۔ سرکار نے اوپر دیکھا، فرمایا تیرے مقدر میں اللہ نے اولاد لکھی نہیں، رہنا ہے تو تیرا انتظام کروں، جانا ہے تو تجھے روانہ کروں، مہمان ہے تو ہمارا۔ اب سوال میرا یہاں پر یہ ہے، آپ بھی پوچھنا کہ جسے سرکار نے 1 نہیں دیا اسے حسین نے 7 کیسے دیے؟ کیا محمد بیٹا نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں، بیٹا دینے پہ قادر ہیں۔ یار کدی کدی مہربانی کیتا کرو، اپنی مرضی سے جملیاں تے بول دے ہو، کدی ساڑی لفظاں تے بھی بول پائے کرو یار۔ کہ اسے 7 سرکار نے کیوں دے دیے؟ چونکہ جتنے اللہ کے نبی ہیں وہ عدل کی مسند پہ بیٹھتے ہیں، اور جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ فضل کے منبر پہ بیٹھتے ہیں۔ وہ بچہ وہاں سے بول پڑا ہے۔ عدل اور فضل میں بتاتا ہوں، حق کے مطابق دینا عدل ہے، حق نہ دے بنتا ہو پھر دینا فضل ہے۔ وہ آیا تھا عادل سے بیٹا مانگنے، سرکار نے کہا نہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا، یہ عدل ہے۔ وہ روتا ہوا عادل کی بارگاہ سے نکلا، گلی کا موڑ موڑ رہا تھا، سامنے 5 سال کا فضل والا مل گیا۔ واہ 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 واہ۔ اب یہاں پہ پڑھا جاتا ہے کہ دونوں بھائی کھڑے تھے اور کھیل رہے تھے۔ یار نہ کرو یار، یہ بات کرنی نہیں چاہیے۔ کیا کھیل رہے تھے بھائی؟ تیرے بچوں کی طرح ہیں جو مٹی سے کھیلتے رہتے ہیں، کوئی کھیل شیل نہیں ہے۔ دونوں بھائی کھڑے اکٹھے ہیں، حسن مولا چپ رہے، حضرت حسین آگے بڑھے۔ اب جملے کی قیمت چاہیے جی، یہ جملہ مجھے پسند ہے، ورنہ آپ پڑھیں میں سنوں۔ میں پڑھتا ہوں یا اچھا نہیں، میں سنتا بڑا اچھا ہوں، سننا بھی ہر کسی کو نہیں آتا، جسے آتا ہے وہ فن کا استعمال کرے۔ حسین علیہ السلام آگے بڑھے، حسین نے نہیں پوچھا ریب سے تیرا نام کیا ہے، تو آیا کہاں سے ہے، تو جا کہاں رہا ہے، تو رو کیوں رہا ہے، تیرا وطن کون سا ہے، تو ادھر کیا کرنے گیا تھا، اب کدھر جا رہا ہے، کوئی سوال نہیں کیا۔ ڈائریکٹ ریب کا ہاتھ پکڑ کر میرا بادشاہ فرماتے ہیں نہیں ملا نا بیٹا۔ آپ کو واہ واہ ہے سر، آپ کو واہ واہ ہے سر، آپ نے پھر میرا حوصلہ بڑھا دیا ہے۔
چل میرے ساتھ تجھے بیٹا لے کر دوں. اب راہب کچھ پوچھ سکتا ہے اسے کہ 5 سال کے بچے کو کیسے پتا کہ میں بیٹا مانگنے آیا تھا. بسم اللہ جی. آگے میرے بادشاہ حسین، پیچھے راہب. جیسے میرے بادشاہ نے 5 سال کے یا 4 سال کے حسین نے پہلا قدم رکھا مسجد نبوی میں، بڑے بڑے عزت والے لوگ بیٹھے تھے مسجد میں، سارے بڑے ایک بچے کو دیکھ کر اٹھے. یہ بات میں نے اپنی زبان میں کرنی، اردو میں نہیں کرنی. اردو میں مجھے مزہ ہی نہیں آیا. ادھر مزہ ہی اپنی زبان ہے چاہے. جیسے راہب نے 5 سال کے بچے کے پروٹوکول کو دیکھا نا، مدینے دے بندے نے آندے یار گل سن پتر لبے یا نہ لبے، کم از کم مدینے دے کسی بڑے بندے نال میرا تعلق بن گیا. کہ جس کے استقبال کے لیے ساری مسجد اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے. بات سے بسم اللہ. حسین علیہ السلام آگے بڑھے، سرکار نے بہیں پھیلائیں، بیٹے کو اٹھا کے جھولی میں بٹھایا، رخسار پہ بوسہ دیا. بیٹا کیسے آنا ہوا؟ نانا اسے بیٹا نہیں دیا، فرمایا لکھا ہوا نہیں. جب فرمایا نا لکھا ہوا نہیں، حسین کہتے نانا پھر میں دوں. فرماتے تیرے اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے. حسین فرماتے رہے اٹھ کے کھڑا ہو. اب کچھ لوگ تو یوں پڑھتے ہیں کہ بس وہیں پر بچے گرنے شروع ہو گئے. یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا. جنہوں نے پڑھا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. حسین فرماتے ہیں راہب ایک کہہ کے بلا تسبیح میرے بادشاہ نے اوپر دیکھا. 2 پھر اوپر دیکھا. 3 پھر اوپر دیکھا. 4 لطف لینا داد نہ دینا، پھر اوپر دیکھا. 5 پھر اوپر دیکھا. جب 5 کہہ کے میرے بادشاہ نے اوپر دیکھا، رخسار حضرت حسین پر سرکار مصطفیٰ لبوں کا بوسہ دے کر کہتے ہیں میری جند، میری جان، میرے چندہ، میرے لاڈلا، یہ 1 2 4 5 کہہ کے اوپر کیوں دیکھتا ہے؟ فرماتے نانا میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیا لوگ مل گئے ہیں سرکار، کیا لوگ ملا دیے بھائی جان آپ نے. قسم سے خرید لیا قاموقین جعفر کو. 2 مہینے کی تھکاوٹ اتار دی آپ کے شہر میں. میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں لائیو کیمرے میں، ہاتھ اونچے، حیدری. آپ کی کیا بات ہے، آپ سلامت رہیں. پچھلے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. الہی آمین. حسین فرماتے ریب 6 7 جیسے 7 فرمایا میرے بادشاہ نے، راہب نے صفیں چیری، حسین کے قریب پہنچا، ننھے ننھے پاؤں پکڑے، مولا بس. اس بس پہ کراچی نہیں بولا جہاں کاموں کی بولا ہے. اس بس کے لیے میں ترس رہا تھا کہ کوئی سمجھے گا، پر آپ نے کمال کر دیا ہے. مولا بس، آقا بس، کریم بس، شہنشاہ بس، مالک بس. جب اس نے کہا نا بس، کاموں کی کہ غیرت مند آزادارو، حسین بادشاہ نانے کی جھولی چھوڑ کے راہب کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں سننا راہب، چھوٹے چھوٹے برتن اٹھا کے حسین سے مانگنے آ جاتا ہے. اگر تو آج بس نہ کہتا تو قیامت کے دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی، آدم کی پوری نسل ایک طرف. سبحان اللہ. یہ خیرات والے لوگ ہیں، یہ خیرات والے لوگ ہیں. حیدر حیدر. بسم اللہ. دمست کلندر، دمست کلندر، میرا فاتح خیبر، سارا دا شوہر، حسنین دا بابا، کعبے دا کعبہ، کعبے دا گوہر، شجاعت دا جوہر، قرآن دا وارث، مٹکٹ دو مولا، میرا حیدر صفدر، میرا آقا کمبر، میرا مرشد بوزر. میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا، تو دنیا میں جو کر لے تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے اندر. سب بولو، مل کے بولو، جو جو دور سے بولے گا وہ والی نے سمجھ کی مراد پائے گا. اس طرح بولو تاکہ سرا سے لے کے عرش اولاد تک رہنے والوں کو پتہ چل جائے یزیدیت کو مٹانے والے، علی کا نام بلند کرنے
عبادت الہی میں مصروف ہے. نعرہ حیدری. آپ کو واہ واہ ہے، عزاداروں کو واہ واہ ہے، حسین کے ماتمیوں کو واہ واہ ہے، علی والوں کو واہ واہ ہے. بسم اللہ. حسین ابن علی السلام کی عصمت کے بلند پر چلنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. حسین کے کرم میں شرط ہی نہیں ہے. میرے مذہب، ایک بات کر لوں، ایک بات میرا ایسے دل کر رہا ہے، ورنہ تو آپ نے کمال کر دیا ہے. میرے مذہب کا بہت بڑا نام گزرا حضرت علامہ ابتہی علیہ رحمہ، انہوں نے تقابل کیا ہے. آپ کو توجہ کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو کمال کر دیا آپ نے. وہ کہتے ہیں ایک ہے اسلام کا حج، وہ مکے میں ہوتا ہے. ایک ہے عشق کا حج، وہ کربلا میں ہوتا ہے. آپ کو واہ واہ ہے. کیا لوگ مل گئے مجھے خریدار. مہربانی یار، شاہ صاحب کا شکریہ، انہوں نے ایسے لوگوں کی زیارت کروا دی ہے. ایک اسلام کا حج وہ مکے میں ہوتا ہے، وہ سال میں ایک دفعہ واجب ہے، بلکہ پوری زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے. ویسے ہر سال جائے میں روک نہیں رہا، واجب ایک ہی ہے. اور ایک ہے عشق کا حج، وہ کربلا میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اسلام کے حج کا ایک رکن ہے احرام، 2 سفید چادریں، ایک اوپر ایک نیچے، یہ اسلام کے حج کا احرام ہے. وہ کہتے ہیں عشق کے حج کا احرام ہے ماتمی کا کالا لباس. اللہ کی قسم، چپ 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 سانس لے لو، پھیپھڑے کو دم دو. اور یہ بھی میں جملہ کہتا رہتا ہوں، میرے خیال میں نہیں کہا ہے کہ جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے وہ بولے. یہ بچوں کو پتہ ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. چونکہ پھیپھڑے سے آواز نکلتا ہے، پھیپھڑا نہ ہو تو بندہ بول نہیں سکتا. پھیپھڑے کی طاقت پہ بندہ بولتا ہے. مثلا میں یہ کھڑا ہوں نا تو میں یوں کرتا ہوں تو یہ پہلے پھیپھڑے میں ہوا بھرتی ہے. پھیپھڑا ہوا نرخرے کو دیتا ہے، نرخرا ہوا حلقوم کو دیتا ہے، حلقوم ہوا لہوات کو دیتا ہے، لہوات زبان کو ہوا دیتی ہے، زبان لبوں کو حکم دیتی ہے. پھر ایک حرف بہر آتا ہے، یعنی زبان چاہیے، لب چاہیے، لہوات چاہیے، حلقوم چاہیے، پھیپھڑا چاہیے. پھر ایک لفظ بولا جاتا ہے، کیا مقابلہ کرے گا نطفے کی پیداوار اکبر کے بابا کا. دیکھ حسین کہاں بول رہا ہے، نہ پھیپھڑا ہے. آپ کی کیا بات ہے بھائی جان، ان عزاداروں کی کیا بات ہے. بسم اللہ صاحب. نہ حلقوم ہے، پھر بھی بول رہا ہے، اور عام نہیں بول رہا. شاہ صاحب قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھیپھڑے پر ہوا ہو تو پھر بولا جاتا ہے. ہاں، ہم ملتان کے ایریے میں مجلس پڑھنے جائیں نا، اور آپ عزادار ہمیں فون کریں ماتمی، یار جعفر بھائی کدھر ہو؟ جی ملتان ہے. یار وہاں سے سونلوا لیتے آنا. سوغات ہی یہی ہے. سندھ میں ہوں تو آپ کی فرمائش ہوتی ہے سندھی کیپ اور اجرک لکے کی سوغات ہے، فرمائش وہی. لفظ ہوتا نا بڑا، جملہ ہوتا تو پیچھے سے میں آتا. اب بھائی ایک لفظ جاتے جاتے خرید لیں. پتہ نہیں کتنی زندگی کا مالک ہے اکبر کا بابا، جو بھی کربلا جائے فرمائش یہی ہے، یار کفن لیتے آنا. جسے دنیا نے کفن نہیں دیا، وہ کائنات کو کفن بانٹ رہا ہے.